باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن مشكام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اساتذہ علم و فن، دانشوران قوم و ملت، عزیز طلباء کرام، حاضرین، خواتین اسلام، اس وقت ہم لوگ جامعہ مفتاح العلوم کے درس بخاری کے اجلاس میں شریک ہیں. یہ سلسلہ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور ہی سے جاری ہے. حضرت والا آخری درس دیا کرتے تھے. پہلے تو جلد اول پڑھاتے تھے اور لیکن بعد میں زیادہ تر آخری حدیث پر کلام کیا کرتے تھے. جس سال میری فراغت ہوئی سن 83 میں، تو اس وقت حضرت والا کی طبیعت صبح میں بہت ناساز ہو گئی. اتنی ناساز ہو گئی کہ اعلان کیا گیا کہ آج حضرت والا درس نہیں دیں گے. طلبہ سب کے سب پریشان تھے، دعائیں بھی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کسی کی دعا قبول فرمائی اور کچھ ہی دیر میں پھر اعلان ہوا کہ حضرت والا تشریف لانے والے ہیں. الحمدللہ پھر اس کے بعد تشریف لائے، بیٹھ کر سبق شروع فرمایا حسب دستور اور 5.5 گھنٹے بیان کریا. 5.5 گھنٹے تک بالکل مسلسل بیان فرماتے ہیں. میرے استاذ یہاں کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس دن فرمایا، مجھی سے فرمایا کہ بھائی شعیب اللہ، میں اپنی طالب علمی سے یہاں پر حضرت کا درس سنتا آیا ہوں، پھر پڑھانے کے دور میں بھی ہر سال سنتا آیا ہوں، لیکن آج کی بات میں کچھ اور ہی ہے. سب کے سب علوم عرفانی اور روحانی اور بالکل الہامی طریقے کے. بہرحال یہ سلسلہ حضرت والا کے دور سے چلا آ رہا ہے. لوگ مستفید ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد الحمدللہ دیگر حضرات علماء کرام ہر سال بیان فرماتے ہیں، یہاں کے اساتذہ کرام بیان فرماتے ہیں. آج مجھ حقیر کو اس سلسلے میں ذمہ داری دی گئی کہ میں طلباء کے سامنے اور آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کے آخری باب پر کلام کروں. حقیقت یہ ہے کہ اس باب پر مفصل اور پورے طور پر بیان ایک لمبا وقت چاہتا ہے. پرسوں بھی ایک جگہ راجستھان کے علاقے میں ایک مدرسے میں ختم بخاری کے لیے حاضری ہوئی تھی، تو وہاں پر 2.5 گھنٹے بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. لیکن اس وقت میرے حالات کے اعتبار سے وقت بہت قلیل ہے، اس لیے کہ پابری کعب
رخت سفر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں اور مجھے دلی شام تک پہنچنا ہے، اس لیے بہت ہی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اخیر میں یہ باب قائم کیا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یہ باب جیسے کہ آپ حضرات اوپر سے پڑھتے چلے آئے ہیں، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کا آخری باب، اور کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ اہل سنت کے مسلک کی تحقیق کی ہے، اللہ کی ذات اور صفات و افعال کے بارے میں، اور اس سلسلے میں جو لوگ گمراہی میں چلے گئے اللہ کی ذات اور صفات اور افعال کے بارے میں، ان کا خوب رد کر کے حق کو واضح کرنے اور مسلک اہل سنت کو واضح کرنے کی جد و جہد فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں یہ آخری باب قائم فرما رہے ہیں، جس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کو بیان کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بہت ساری صفات کے حامل ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صفت عدل سے بھی ممتاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ بالکل عدل پر مبنی ہوتا ہے، انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے تو وہ اس کے کرتوت کی وجہ سے دی جاتی ہے، اگر کسی پر انعام کیا جاتا ہے تو اس کے اچھے افعال اور اس کے ایمان کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ جب آدمی اچھا اور برا عمل کرتا ہے تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جزا اور سزا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسی بات آ رہی ہے جو ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہے، کوئی عذاب کی شکل ہو رہی ہے، کوئی اور مصیبت اور پریشانی آ کے گھیر رہی ہے، تو ہم سب لوگوں کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات آئی ہے تو بالکل عدل پر مبنی ہے، میرا کوئی قصور ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے، میرے ایمان میں کوئی کھوٹ ہے، میرے اعمال کے اندر کوئی غلط کاری ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کر دی۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جو کچھ فساد مچتا ہے یہ دراصل انسانوں کے کرتوت کے نتیجے میں ہے۔ تو اللہ عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت۔ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سب صفات۔ معتزلہ ایک گروہ گزرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں وہ اس کی ذات سے زائد کوئی چیز نہیں ہے، ذات سے زائد اللہ کی کوئی صفات نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو ہوا کہ وہ اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن صفات کا انکار کرتے ہیں۔ لب و لہجہ الگ ہے، تعویل کی جا رہی ہے، لیکن وہ تعویل انکار پر جا کر ختم ہوتی ہے۔
اس لیے کہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ ذات ہی ہے اور کوئی چیز اس سے زائد نہیں، اس کا مطلب تو صاف سیدھا یہ ہے کہ وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ صفات کو اس سے زائد کوئی چیز مانی جائے تو پھر تعدد الہ لازم آتا ہے اور تعدد الہ باطل ہے، اس لیے اللہ کے لیے زائد ذات صفات کو ماننا بھی باطل اور غلط ہے۔ لیکن یہ ان کا مسلک آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، بالکل غلط ہے۔ تمام کی تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے اور اس کی صفات زائد علی الذات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات خارج کے اندر الگ کہیں نہیں پائی جاتی، اللہ کی ذات ہی میں پائی جائیں گی، الگ سے کوئی اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ہماری صفات کا بھی یہی حال ہے، اگر ہمارے اندر کوئی صفت موجود ہے تو ہماری ذات سے ملی ہوئی ہے، الگ نہیں ہے، لیکن تعقل کے درجے میں سمجھداری کے اعتبار سے غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز ذات ہوتی ہے اور ایک صفت ہوتی ہے، وہ صفت ذات سے زائد ایک چیز ہوتی ہے۔ لیکن معتزلہ نے اس کا انکار کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ آخری باب قائم کر کے اوپر کے بابوں کی طرح متعدد صفات کا اللہ کے لیے ثبوت فراہم کیا اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کی صفت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ عدل کی صفت کے ساتھ عدل قائم کرنے کی صورت